اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ سوال آیا ہے کہ جنازہ کے احکامات کی وضاحت فرما دیں۔ تو اس سلسلہ میں یہ گزارش ہے کہ چند ایک باتیں جن کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے، وہ پوائنٹ کی شکل میں آپ دیکھ لیں۔ تو یہ تقریباً 20 پوائنٹ ہے جو میں نے اس سلسلہ میں بیان کرنا سمجھے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ وقت آئے تو ہم سب اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی شخص کی وفات ہو تو حد المقدور کوشش کریں کہ فوری طور پر اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند کر دیں۔ آنکھوں کے بند کرنے کے بعد جو ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، اس کے اوپر چادر پھیلا دیں، اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر اس کے ذمہ کوئی قرض وغیرہ ہے، آپ اس کے لاحقین میں ہیں، آپ کو علم میں ہے، تو کوئی لین دین اس کا ہے تو وہ فوری طور پر کلیئر کریں۔ جنازہ جو ہے وہ جلدی لے کر نکلیں، اور جو ہی جنازے کی خبر آپ کو ملے تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انا للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ولتصبر ولتحتسب۔ اور اس طرح کی اور بھی کتب روایات میں باتیں موجود ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی دعا اس کے لیے مسنون سمجھتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے کوئی اچھا جملہ اس کے لیے ضرور نکالتے جو مرنے والا ہے۔ تو آگے یہ ہے جی، میت جو ہے اس کے اوپر کوئی واہ ویلا کرنا، رونا دھونا، چیخ و پکار کرنا، یہ جائز اور مناسب نہیں ہے۔ آنسو کا آ جانا جو ہے اس میں کوئی پابندی نہیں، کیونکہ بہرحال دل ہے جو مٹی کا بنا ہوا ہے، اور بہرحال وہ تکلیف میں آ کر روتا بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات لازم ہے کہ آہ و بکا کرنا، بال کھونا، کمر باندھ لینا، چیخ و پکار کرنا، اس کے نام لے لے کر مختلف چیزیں اس کی یاد کر کے تو لوگوں کو اس پر باور کرواتے رہنا اور زور زور سے چیخنا چلانا، یہ اچھی بات نہیں، برا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے، نوحہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، میت کا چہرہ چومنا جائز ہے، چوما جا سکتا ہے اس کو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ جب کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو جو بیوی اس کی ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں جی اب اسے اس کا منہ، یا مرد جو ہے وہ عورت فوت ہو جائے تو مرد جو ہے اس کا منہ نہ دیکھے۔ تو روایات میں یہ بات واضح ہے کہ مرد خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو، اور بیوی اپنے خامد کو غسل بھی دے سکتے ہیں۔ تو چہرہ دیکھنا یا ان کے پاس بیٹھنا یہ تو بالکل ہی پھر الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی کہاوتیں کہانی ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ مطلب میت جو ہے اس کا مرد ہے تو عورت اس کی، بیوی اس کی، اور خامد کو، اور خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ نہلا بھی سکتے ہیں، غسل دے سکتے ہیں۔ غسل پر زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر مطلب خواتین ہیں تو وہ ایسے ہی اکٹھی ہو گئی ہیں ایک خاتون کی میت پر، ایسے ہی مرد جو ہیں وہ کتنے کتنے لوگ سائڈوں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ اچھا اور مناسب نہیں ہے۔ مرد جو ہے ان کے لیے بھی خصوصاً یہ بات ہے کہ اس کے لیے وہ جو پردے والا معاملہ ہے وہ بہرحال جس طرح زندہ آدمی کا ہے، ایسے ہی اس کے بھی یعنی مرنے والے کے پردے کا خیال رکھنا اور اہتمام کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ اس کے اوپر زیادہ لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ستر کا خیال کیا جائے۔ مرنے والے کی جو صفائی ستھرائی اگر ہونے والی ہو تو وہ کرنا چاہیے، اور صفائی ستھرائی کے بعد وہ 2-3 لوگ، زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، مطلب اس کے پردے میں رکھ کر 2-3 لوگ وہاں جا کر اور باقاعدہ طور پر اس کی جو صفائی ستھرائی ہے وہ کر کے، اس کے بعد باقاعدہ وضو کروانا، جس طرح وضو کیا جاتا ہے تو اس طرح وضو کرنے کے بعد پھر باقاعدہ دائیں سائڈ کو پھر بائیں سائڈ کو غسل دینا، مطلب صاف کرنا، نہلا دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ یعنی سر سے لے کر پاؤں تک دائیں طرف، پھر بائیں طرف اس کو دھو دیا جائے، پھر ایک سائڈ پہ کر کے اس کی کمر وغیرہ کو بھی اچھی طرح مل کر، اور پانی جو ہے اس میں بیری کے پتے اگر ڈال کر ان کو اچھی طرح ابال لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے جو چیز آتی ہے کفن وغیرہ کی،
تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کفن چونکہ آج کل بنا بنایا مل جاتے ہیں، تو ہر بندہ جانتا ہے کہ کفن جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیچے وہ کپڑا ڈال کر پھر دوسرا اس کے اوپر کپڑا، اس کی جو اوپر والی سائڈ ہے وہ پیچھے رکھ کے، اس کی سلائی نہیں ہونی چاہیے، سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل ایسے ہی صرف کاٹ کر چیزیں جو ہے وہ الگ الگ کی ہوئی ہوں، تو ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے جسم کو ڈھانپ کے اچھی طرح سائڈوں سے اور درمیان سے اس کو باندھ دیا جائے، یہی اس کا کفن کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جی جنازے کے پیچھے دائیں بائیں آپ چل سکتے ہیں، اس کو کندھا دینے کی کوشش کریں، ایک ایک پایا جو ہے اس کو پکڑ کر کوئی 10 قدم چلیں اور خاموش رہیں، خاموش رہ کر یہ سوچتے ہوئے کہ آج جس کی ہم میت لے کے جا رہے ہیں کل تک یہ چلتا تھا، آج یہ چلنے کے قابل نہیں، تو عنقریب یہ وقت آنے والا ہے کہ میں بھی اسی طرح اپنے ان پاؤں سے کام نہیں لے سکوں گا، پھر مجھے لوگوں کے کندھوں کا سہارا ہوگا اور ان کندھوں کے سہارے میں بھی جا رہا ہوں گا، لہذا یہ بات خاموشی سے سوچتا ہوا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ لوگ جنازے کے ساتھ جائیں تو وہاں آپ کوئی آوازیں نکالیں، اس کے پیچھے کوئی بول بول کر کچھ کہیں، یا اس کے ساتھ کوئی آگ کا الاؤ لے کر جائیں، تو ان دونوں چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لا تتبع الجنازہ بصوت ولا نار، یعنی جنازے کے پیچھے نہ آگ لے کر جایا جائے اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی آواز نکالی جائے۔ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ جنازہ دیکھیں، اگر اس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے تو پھر آپ اس کے اکرام اور اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ ہے کہ جب تم جنازے کی طرف چلے جاؤ تو صف بندی اب کرنی ہے آپ نے وہاں جا کر، جب صف بندی کریں گے تو صفیں کم سے کم 3 ہونا چاہیے، یعنی اگر لوگ کم ہیں تو 3 حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے، لیکن اگر لوگ زیادہ ہیں تو پھر 3 سے زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد یعنی صفیں پوری 3 بن رہی ہیں، تو اب اس کے بعد نہ دیکھا جائے کہ 4 بنتی ہیں، 5 بنتی ہیں، 6 بنتی ہیں، 12 بنتی ہیں، 18 بنتی ہیں، 15 بنتی ہیں، جتنی بنتی ہیں ان کو بننے دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اب ان کو گنتے رہنا ہے جی، وہ پیچھے سے آواز دیکھیں جی کتنی ہو گئی ہیں جی سب، یہ کوئی طریقہ یہ اسلام کا دیا ہوا نہیں۔ ہاں 3 صفوں سے کم ہوں تو ان کو 3 تک بنا لینا بہتر ہے۔ جنازہ مسجد کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے، مسجد میں نماز جنازہ ہو اور یا کہیں دوسری جگہ پر ہو جہاں خواتین آرام کے ساتھ جا کر باپردہ جنازہ وہ بھی ادا کر سکتی ہوں، تو بہرحال ان کے جنازے کی اجازت ہے، عورتیں جنازے میں شریک ہو سکتی ہیں، کھلے میدان میں بھی ہوں تو پیچھے کسی الگ جگہ پر وہ کھڑی ہوں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ یہ مطلب جو ہمارے ہاں یہ بات رواج ہے کہ دیکھیں جی عورتیں جنازے میں شریک نہیں ہو سکتی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جی قبروں کے اندر جو قبروں کے درمیان میں جا کر جنازے کو ادا نہیں کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، نہا ان یصلی علی الجنائز بین القبور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جنازہ ادا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو تکبیرات ہیں جنازے کی وہ 4 کرنا جو ہے یہ زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر جو روایات ملتی ہیں وہ 4 کی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنازے تک کی جو باتیں ہیں وہ بھی 4 کی ہیں، لیکن بعض روایات جو ہیں وہ 4 سے زیادہ کی بھی ملتی ہیں، 5 کی بھی ملتی ہیں، 5 سے زیادہ کی بھی ملتی ہیں، اس لیے اس میں کوئی یہ خواہ مخواہ ایک جھگڑا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن 4 تکبیرات بہرحال ٹھیک ہیں، 4 سے اوپر بھی نکل جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہر تکبیر کے اندر دعائیں مانگنا اصل چیز ہے، اور وہ جتنی میت کے لیے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کر رو کر عاجزی سے اللہ رب کریم سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اس کی بہترین مہمانی فرما دے، یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا انسان تھا جو چلا گیا ہے، تو اللہ رب کریم اس کے لیے اچھی جگہ وہاں پر مقرر فرما دے۔ تو اس طرح کی اور بھی بے شمار دعائیں ہیں جو اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم، اسی طرح اور بے شمار مطلب دعائیں ہیں جو کتب روایات میں موجود ہیں، ان روایات کی کتب سے وہ دعائیں جو ہے یاد کی جا سکتی ہیں، ضرورت پڑے تو رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جنازہ بلند آواز سے امام اگر ادا کر دے کہ باقی سامعین جو ہے وہ دعا کے ساتھ آمین کہہ دیں تو یہ بات بھی صحیح ہے، اس میں قباحت نہیں ہے۔
جی، 3 اوقات میں جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی ایک جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج عین وسط میں ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو اس وقت جنازہ بھی نہیں ادا کرنا چاہیے، ظاہر ہے دفن کا بھی انتظام اس وقت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میت کو قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ زبان سے جاری کریں، اور میت کو قبر کے اندر اتار دیں۔ بہتر ہے کہ قبر جو ہے وہ سامنے والی ہو، یعنی جس کے آگے لحد بنی ہوتی ہے علیحدہ سے، وہ قبر ہو تو زیادہ بہتر ہے، مسنون ہے۔ اور باقی جو گڑھا ہے اس کو بھر کر آگے تھوڑی تھوڑی وہ اینٹیں لگا کے پچھلے والے گڑھے کو بھر کر پھر اس کے اوپر سے بند کر دیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ قبر میں ان لوگوں کو ہی اترنا چاہیے جو قریبی ہوں، اور اوپر والے لوگوں کو یہ بات کہتے رہنا، وہ گھٹنا مودہ مارو، یہ کرو وہ کرو، یہ خاموش، اپنی خاموشی سے اس بات کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے۔ اور لوگوں کو ہدایات، اس موقع یہ ہدایات کا نہیں ہے، یہ موقع اس چیز کا ہے کہ اپنی فکر انسان کرے، تو اس لیے وہاں بولتے رہنا، اس کی بجائے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے میت کو قبر میں اتار دیا جائے۔ اس کے بعد مٹی ڈالتے وقت یہ جملہ 3 بک ڈالتے جائیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کہتے ہوئے قبر جو ہے اس کو بھر دیا جائے۔ اور جو ہی قبر کو بھر دیا جائے اس کے اوپر پانی چھڑک کر پھر اس اللہ کے بندے کے لیے، اس اللہ کی بندی کے لیے جو ہم سے رخصت ہوا، آخری دعائیں اس کے لیے کرتے ہوئے الوداع کر دیں، اور الوداع کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیں۔ واپس آ کر بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو میت کے لواحقین ہیں ان کے کھانے جانے کا بندوبست، انتظام علاقے کے لوگوں پر یا اپنی برادری خاندان کے لوگوں پر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہو آج ہمارے ہاں سلسلہ یہ ہے کہ کسی کی وفات ہو وہی وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں جتنے مہمان آیا وہ کھانا کھا کے جائیں، تو یہ بات اسلام کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھیں جتنا جلدی ممکن ہو سکے۔ اگر میت کے معاملے میں اگر کوئی اس کا قرض کا معاملہ ہو تو فوراً ادا کیا جائے، باقی معاملات جتنے جلدی سے جلدی، ہاں اس کا جو ترکہ ہے اس کو 3 دن تک بند کر دیا جائے، 3 دن کے اندر اندر جس جس کا جو حصہ بنتا ہے تقسیم کر کے باقاعدہ طور پر اس کو دے کر اس سے سرخ رو ہو جایا جائے، اور تب اس کو کھولا جائے، یعنی وہ لاکھ ہے اب تب کھولا جائے گا جب وہ جس جس کا ہے اس کو تقسیم کر کے دے دیا جائے گا۔ اللہ توفیق دے مجھے آپ کو ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں جب وقت آئے تو ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔